السلام علیکم دوستوں متروں، میں فرحان امین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بات کرنی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی آئینی ترامیم ہوئی ہیں وہ بنیادی حقوق کے متعلق نہیں ہوئی ہیں۔ آئین کے سارے پیجز اٹھا کر دیکھ لیں، زیادہ تر جو امینڈمنٹ ہیں وہ حکمران طبقے کی حکمرانی کو طوالت دینے کے لیے جو حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ چاہے پاکستان کے اندر آئینی ترامیم ہوں، چاہے نیب کی ترامیم ہو یا کرمنل یا سول ترامیم ہے، ان تمام کا جو مقصد ہے اور ایک ہی ہوتا ہے کہ اپنے طبقے کی حفاظت کی جائے، ان کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے اور ان کی تمام تر جو دو نمبریاں ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے۔ نیب کی اب تازہ ترین جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے، بھئی اگر آپ لوگ کرپٹ نہیں ہیں تو ایک سخت قانون ہے، اس کو بنا رہنے دو، اس کے تحت تمام تر چیزوں کو چلنے دو۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ایک افسر کے خلاف انکوائری چل رہی ہوتی ہے اور وہ افسر اسی ادارے کا سربراہ بن جاتا ہے۔ میں سہیل چڈھا کی بات کر رہا ہوں۔ اینٹی کرپشن میں گجرات کرپشن کیس چل رہا تھا اور اسی بیچ کے اندر سہیل چڈھا کو ڈی جی اینٹی کرپشن لگا دیا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مفادات کا تصادم ہے یا نہیں، ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں کہ ایک افسر جس ادارے کا سربراہ بن رہا ہے اسی کے اندر اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کرپشن ہو رہی ہے، سیاستدان کھا رہے ہیں۔ بھائی سیاستدانوں کو تحفظ ایک طبقہ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو ایک بیوروکریٹ آتا ہے جس وقت وہ اپنی پہلی جو وہ سبمٹ کرواتا ہے اپنا ایف بی آر کے اندر ریٹرن جمع کرواتا ہے، آپ وہ اٹھا لیں اور آخری جس وقت وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کی جو ریٹرن جمع ہوتی ہے ان کا موازنہ کر لیں، کیا پوری نوکری کے اندر اس حد تک جائیداد، پراپرٹیز اور اتنا بینک بیلنس بنایا جا سکتا ہے کہ ایک نوکری کے اندر آپ تمام لوگوں سے سوالات ہیں۔ جب آپ ایک نوکری کے اندر اتنے ایسٹ نہیں بنا سکتے تو وہ بنائے کیسے جاتے ہیں؟ وہ ایسے ہی بنائے جاتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم لے کر آئی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے جو مفادات ہے اس کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر سول جو مقدمات ہیں وہ سالہ سال 20 25 30 سال 40 سال لڑکے لیتے ہیں اور ان کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے جی آزاد عدلیہ بھی کیسی آزاد عدلیہ جو 40 سال تک فیصلے نہیں کرتی ہے۔ اور آپ نے پاکستان بننے سے لے کے آج تک کوئی ایسی ترمیم نہیں کی ہے جس سے عام لوگوں کے مفادات کا تحفظ ہو۔ عدلیہ کے اندر جو فیصلہ جاتے ہیں وہ تیزی سے کیے جائیں، بلکہ آپ نے پہلے اپنی 18ویں ترمیم کی، اس کے اندر ججز کے حوالے سے تمام تر جو فیصلے کیے گئے کہ ان کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوگی وہ آپ کے سامنے، جی وہ کہتے ہیں جی ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے غلطی کی، اب اس غلطی کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم درست کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی غلطی ہماری نہیں، ہماری کیا غلطی ہے؟ مجھے بتائیے ایک عام بندے کی کیا غلطی ہے جو کہ ایک سول کیس فائل کرتا ہے اور پھر وہ چلتی رہتا ہے باپ کے دادا کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کے بعد پوتے کے بعد پرپوتا، یہ عالم ہے سول کیسز کے اندر۔ اور آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی آپ نے امینڈمنٹ کی ہے جس سے اس عام بندے کو فائدہ ہو، اور جس کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، جس کی زمین کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، جس کے کھالے کے پانی چوری کیا جاتا ہے۔ ایون پولیس بھی بغیر پیسوں سے نہیں چلتی ہے، سب کو پتہ ہے پولیس تھانے کا جو کریکٹر ہے، کردار ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کی بالادستی چاہیے۔ بھئی پارلیمنٹ کی بالادستی تب ہوگی جب عوام کی بالادستی ہوگی، جب اس ملک کے حقیقی جو وارث ہیں ان کے مفادات کے اندر کوئی فیصلے کیے جائیں گے۔ ان کے مفادات کے اندر کوئی فیصلے نہیں کیے جاتے۔ 1 2 3 طبقے پاکستان کے اندر بنیادی طور پر بن گئے۔ ایک فوجی طبقہ ہے، ایک بیوروکریٹ طبقہ ہے جس میں جو ججز ہیں انہیں بھی شامل کرتا ہوں، اور ایک سیاستدان طبقہ ہے۔ یہ تینوں طبقے مل کر اپنے طبقے کا تحفظ کر رہے ہیں اور اپنے سے نیچے جو ایک تعداد میں بہت زیادہ طبقہ ہے ان کے مفادات کو مسلسل گزن پہنچایا جا رہا ہے، ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اور آپ آنے والے دنوں کے اندر مزید دیکھیں گے کہ یہ طبقے ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی عورت کی حکمرانی نہیں ہے، لیکن اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی جو کہ نون لیگ کو ضیاء کا بچہ بولتی ہے، اور آج اسی کے شائعے کے اندر بلاول بھٹو جا کر کھانا کھاتا ہے نواز شریف کے، اور وہی نواز شریف ہے جس نے اس کی ماں کی ننگی تصویریں پھینکی تھی۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ کیونکہ ان کے مفادات 26ویں ترمیم میں آ کر اکٹھے ہو گئے، اجماع ہو گیا ہے۔
تو یہ اپنے ذاتی مفادات کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنا ماضی بھول جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. کہاں گئی ایشیا سیاہ ہے، ایشیا سرخ ہے، ایشیا سبز ہے؟ یہی جماعت اسلامی ہے جس نے پیپلز پارٹی کے کارکنان کے اوپر تشدد کیا، انہیں کافر قرار دیا، کمیونسٹوں کو کہا کہ جی ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. پھر مفادات کے تحت اسی مودودی کے بنائی گئی جماعت اسلامی کے لیڈران منصورہ کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اسے بھی حیا اور شرم نہیں آتی کہ وہ کہاں جا کر آپ بیٹھ رہے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی 2008 سے اقتدار کے اندر ہے سندھ کے اندر. مجھے بتائیں انہوں نے سندھ کے اندر عام عوام کے مفادات کے لیے کتنے قوانین پاس کیے، سامنے تو لے کر آئیں، کتنی تیزی سے قانون سازی کی گئی ہے. آپ چوری ڈکیتی عام ہے، رازنی عام ہے، اور سڑکوں کے اوپر جس کو چاہے جیسے چاہے ڈکیتی مزاحمت کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن برباد ہوئی ہے. اور بلاول کہتے ہیں جی میرے منشور کے اندر 26ویں آئینی ترمیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر پاس کرواؤں گا. آپ کے منشور کے اندر روٹی، کپڑا اور مکان، یہ بھی آپ کے منشور کے اندر ہے. لوگوں کو تعلیم دینا آپ کے منشور کے اندر ہے. اور سندھ کے اسکولوں کے اندر گائیں، بھینسیں، بکریاں بندھی ہوئی. یہ میڈیا نے یہ تمام تر فوٹیجز ہیں وہ دکھائی ہیں. آپ کے سندھ کے اندر رازنی ڈکیت موجود ہیں، ڈاکو راج ہے، آپ اسے ختم نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کا اغوا کیا جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جی 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانی ہے آپ کو، کیونکہ وہ آپ کے مفادات کے اندر ہے. لا اینڈ آرڈرز عام عوام کے مفادات کے اندر ہے، لہٰذا اس کے متعلق کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی. کوئی صوبے کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح ہو. گٹر ابل رہے ہیں، گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بلاول بھٹو کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، پورا کا پورا صوبہ تباہ ہو رہا ہے. لیکن ان کا صرف اور صرف ایک ہی بات پر اتفاق ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنی ہے. مولانا فضل الرحمان، آپ یہ دیکھیں کہ مولانا صاحب اس کے اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور مفادات کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی سیاست بچا رہے ہوتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بالادستی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جمہوریت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کن لوگوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جا کر بیٹھتے ہیں؟ وہ جو سول ورزی کے اندر ڈکٹیٹر ہے نواز شریف کے بعد. اب اس کی بیٹی اور بھتیجا تیار ہوئے ہیں کہ وہ نون لیگ کو ٹیک اپ کر لیں اور اس کے اوپر اقتدار کے اس کے سربراہ کے طور پر سامنے آ جائیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر تیسری جنریشن آ گئی ہے، بھٹو، پھر بے نظیر، اس کے بعد ان کا بھٹو کا نواسہ اس وقت پیپلز پارٹی کے اوپر قابض بن کے بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ بتائیں جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے کہ پیپلز پارٹی میں اگر کوئی وزیر اعظم بنے گا تو بلاول ہوگا، نون لیگ میں اگر کوئی وزیر اعظم بنے گا تو نواز فیملی سے ہوگا، وزیر اعلیٰ بنے گا تو نواز فیملی سے ہوگا. جبکہ مولانا فضل الرحمان کے اندر اعلیٰ عہدے اور اقتدار کے جو حقدار ان کے بیٹے ہی ہیں. باقی پارٹیز کے اندر بھی ایسا ہی ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم سے مجھے بتائیں عام عوام کا کیا فائدہ ہے، عام عوام کا کیا مفادات ہے؟ بلکہ آپ عدلیہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہو، آپ عام لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ آپ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے کہ ہم نچلی جو عدلیہ ہے، لوور جو کورٹس ہیں اس کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں جو ڈیلیوری ہے اور جو فیصلہ جات ہیں ان کو پرومپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تیز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن نہیں، آپ نے تو صرف اور صرف 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے مفادات میں ہیں. لیکن یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جو قانون آپ نے پارلیمنٹ نے پاس کروایا ہے طاقتور طبقے کے کہنے پر، پھر وہ قانون انہی کے گلے پڑ گیا، چاہے وہ نیب کا قانون ہو، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو یا دیگر قوانین ہو. بعد میں آپ افسوس ہی کرتے رہتے ہیں، ہاتھ ملتے رہتے ہیں.